امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، معمہ۔ معمہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو عمران نذیر نے لکھا ہے، شکیل خان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان مختار، ماریہ واسطی، علی انصاری، انوش عباسی، نبیل زبیری، ماہ نور ملک، نمرہ شاہد، حسن فرید، انجم حبیبی، ہنا رضوی اور آہن بابر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، جمع تقسیم۔ جمع تقسیم ایک زبردست ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندان کی پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتا ہے، جس میں نسلی فرقوں کی پیچیدگیوں اور والدین کے متنوع انداز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور، جاوید شیخ، بیو ظفر، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، آمنہ خان اور دیپک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، میری بہوئیں۔ میری بہوئیں ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو اسامہ صدیقی اور سہیل یونس نے لکھا ہے۔ احمد سہیل نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بابر علی، شگفتہ اعجاز، ہارون شاہد، مہر النساء اقبال، احمد رفیق، کنول خان، ملک عقیل، ایمن زمان، دانیال قریشی، راحت غنی، تحسین وجاہت، زیبا علی، سید افضل علی اور صباحت عادل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، گونج۔ گونج زرناب کی کہانی سناتا ہے، ایک زندہ دل اور خوبصورت نوجوان لڑکی جو ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جس کی پرورش اس کے معاون والد نے اپنی ماں کو کھونے کے بعد کی۔ اس کے عزم اور ہنر نے اسے پیشہ ورانہ کامیابی حاصل کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس کا سفر اس وقت گہرا موڑ لے جاتا ہے جب وہ ایک تلخ اور بدتمیز ساتھی نبیل کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو کرب عباس نے لکھا ہے، وجاہت رؤف نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شو کیس پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں کومل میر، فیروز قادری، ایمان سید، مشعل ممتاز، شاہین خان، سجیر الدین، خالد انہم، گوہر رشید، علی سفینہ، سرہا اصغر، منصور علی خان، ہیرا ترین، ریحان شیخ، فیصل نقوی، انیس علی خان، خان انیہ اور ملک شفیع شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، شرپسند۔ شرپسند ڈرامے کی کہانی ایک ایسے پروجیکٹ کے گرد گھومتی ہے جو جذباتی گہرائی اور مجبور کرداروں کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ پلاٹ ایک خفیہ راز کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیٹ سے ابتدائی جھلک انسانی جذبات اور پیچیدہ رشتوں سے بھرپور کہانی کی تجویز کرتی ہے۔ مختصر کہانی سنانے اور طاقتور پرفارمنس پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ اس سیریز میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ محبت میں کمی اور لچک کے موضوعات پر غور کرے گی، جس سے ناظرین کو شروع سے آخر تک جھکائے رکھا جائے گا۔ اس ڈرامے کو احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے، سارہ سعدین شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور محمد جرجیز سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عافان وحید، حریم فاروق اور ہیرا مانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، کفیل۔ کفیل ڈرامے کی کہانی محبت کی قربانی اور چھٹکارے کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک ایسے شخص کی پیروی کرتی ہے جو جرم اور ذمہ داری سے بوجھل ہے، جس کے انتخاب ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی راز کھلتے ہیں، کفیل ڈیوٹی کی خواہش،
اور تقدیر کے درمیان نازک توازن کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید، عماد عرفانی اور کاشف محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، ایک اور پاکیزہ۔ سوشل میڈیا کے آج کے دور میں سائبر کرائم ایک خاموش لیکن تباہ کن خطرے کے طور پر ابھرا ہے جو راتوں رات زندگیوں کو تباہ کرنے کے قابل ہے۔ ایک اور پاکیزہ کی کہانی سناتا ہے ایک نوجوان عورت جس کی زندگی ایک المناک موڑ لیتی ہے۔ جلد ہی پاکیزہ اپنے آپ کو چیلنجز کے ایک سلسلے میں گھومتی ہوئی محسوس کرتی ہے جو اس کی طاقت، لچک اور انسانیت پر اعتماد کا امتحان دیتی ہے۔ اسے ایک ایسے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا ہوگا جہاں پرائیویسی نازک ہے اور ساکھ تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ کہانی سے بڑھ کر ہے، یہ ہماری بابہم جڑی ہوئی زندگی کے خطرات کی عکاسی کرتا ہے اور ڈیجیٹل دور میں لاتعداد زندگیوں کو متاثر کرنے والے خطرات سے آگاہی، احتیاط اور ان کو سمجھنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ کیا پاکیزہ ناموافق حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا معاشرے کی تلخ حقیقتیں اسے توڑ دیں گی؟ اس کی ضرورت کے وقت کون اس کا ساتھ دے گا؟ اس ڈرامے کو کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا ہے، بی گل نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، کشف فاؤنڈیشنز اور جیو انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 سحر کی ایک متاثر کن کہانی ہے جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ سحر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے جو ایک دبنگ تاجر ہے جسے ہر کوئی اپنی انا پرست اور کنٹرول کرنے والی فطرت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس سحر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکانے دیتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ سحر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سحر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے یا وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران سحر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ اپنی اسکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ کیا سحر کو مشکلات پر قابو پانے کی طاقت اور مدد مل سکتی ہے یا کامران کی دولت اور اثر و رسوخ ناقابل تسخیر ثابت ہوگا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، پامال۔ پامال ڈرامے کی کہانی لچکدار قربانی کی ایک دلکش کہانی اور انتقام اور چھٹکارے کے درمیان عمدہ لکیر کے گرد گھومتی ہے۔ ہر قسط کے ساتھ ڈرامہ درد اور طاقت کی تہوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ سب صبا قمر کی طرف سے چلایا گیا ایک ایسی عورت کی طاقتور تصویر کشی ہے جو خاموش رہنے سے انکار کرتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت اور غرور ہر رشتے کی تعریف کرتے ہیں، پامال ایک مضبوط خود ساختہ عورت کی کہانی سناتا ہے جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، جو اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ذاتی بربادی سے اٹھتی ہے۔ دھوکہ دہی کے معاشرتی فیصلے اور گہری جڑوں والے صدمے سے لڑتے ہوئے وہ کسی کا شکار ہونے سے انکار کرتی ہے، لیکن انصاف اور عزت نفس کی لڑائی میں اسے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا کہ اس کے قریب ترین لوگ بھی دشمن بن سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو خضر ادریس نے ڈائریکٹ کیا ہے، زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان مختار اور حارث وحید شامل ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کابلی پلاؤ۔ کلابلی پلاؤ لاہور کے ایک مہربان شخص حاجی مشتاق کی دل کو چھو لینے والی کہانی بیان کرتا ہے جو ایک نوجوان بیوہ افغانی خاتون باربینا کا سامنا کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق ایک پرسکون اور سادہ زندگی بسر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مردان کے مذہبی دورے کے دوران باربینا سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک مسجد میں قیام کے دوران اس کی ملاقات اس کے بھائی سے ہوتی ہے جو پوچھتا ہے
کیا کوئی باربینا سے شادی کرے گا، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اسے اس کی قیمت ادا کرے۔ حاجی مشتاق نرمی سے اسے نصیحت کرتا ہے کہ شادی کے بدلے پیسے مانگنا درست نہیں۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ رقم دراصل ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے ہے، جس کی ٹانگوں کا استعمال ختم ہو چکا ہے۔ حاجی باربینا سے شادی کے لیے راضی ہوئے بغیر رقم ادا کر دیتا ہے، تاہم باربینا بعد میں شکر گزاری کے لیے حاجی سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔